السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر دلاور حسین مدنی ہومیوپیتھی کلینک دی دوالی ڈسکا سیرکور سے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نزلہ زکام، جسے کوروزا اینڈ کولڈ آف دا ہیڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسے کیٹر اور رینائٹس بھی کہتے ہیں. اس مرض میں مریض کے جو ناک کی اندرونی جو ہے لابدار جھلی ہوتی ہے وہ متورم ہو جاتی ہے اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوتدار متعدی مرض ہے. اس کی سائن سمپٹم کی طرف آئیں تو اس کے مریض کو ابتدائی طور میں سست ہوتا ہے اور ماتھے میں اس کو جکڑن اور سستی سی محسوس ہوتی ہے. ابتدائی طور پر مریض کو جو ہے سر میں کبھی تھوڑا درد ہوتا ہے، کبھی زیادہ درد ہوتا ہے، ساتھ میں ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک پانی جلندار ہوتا ہے، ناک کے نتھنے جو ہے وہ ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے، ریڈنس ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جلن اور درد ہوتی ہے. مریض کے جو گلے میں بھی درد ہوتی ہے، گلے کے دور بھی سویلنگ ہو جاتی ہے کئی دفعہ، اور گلے میں درد کی وجہ سے نگلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. آنسو پیدا کرنے والی جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں بھی سویلنگ ہو جاتی ہے اور آنکھ ریڈ ہو جاتی ہے، آنکھ میں بھی جلن درد ہوتی ہے. جب یہ مرض شدید ہو جائے تو پھر ہوا والی نالیاں جو ہوتی ہیں ان میں بھی سوزش ہو جاتی ہے اور کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ساتھ ٹمپریچر ہو جاتا ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے اور پیشاب جو ہے مریض کا جو ہے وہ تھوڑا آتا ہے اور براؤنش کلر کا آتا ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ جو ہے گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اب اس کے کازز کی طرف آئیں تو اس کی وجہ سردی لگنا، سرد خشک موسم میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا گرم سرد ہونا، یا گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پی لینا، اس سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سرد ہوا لگ جانا یا رات دیر تک جاگتے رہنا ٹھنڈے موسم میں، تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو اس میں جو سب سے ابتدائی میڈیسن جو ایکونائٹ ہے یہ اس کو کر دی جاتی ہے جبکہ یہ مسئلہ سردی کی وجہ سے مسئلہ ہو تو، اور ساتھ میں پانی ابھی بہنا نہ شروع ہو، ابھی ناک جو ہے وہ باری ہوا ہو، آواز باری ہو جائے، تو اس یعنی کہ ابھی سٹارٹ ہو تو اس کنڈیشن میں آپ دے سکتے ہیں. تو ساتھ میں مریض کو پیاس لگی ہو اور ٹمپریچر بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اور اگر کھانسی بھی ساتھ میں ہو، سردی کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہو، تو آپ اسے ایکونائٹ بہترین میڈیسن کے طور پہ دے سکتے ہیں. اس 30 ٹائمز میں سموتھ پیشہ. اس کے بعد فیرم فاسٹ میڈیسن ہے. اس کی علامات بھی ایکونائٹ کی طرح ہیں لیکن اس میں جو تشویش اور بے چینی نہیں ہوتی اور ساتھ میں علامات آنن فانن نہیں آتی. اس کے بعد آرسینک میڈیسن آ جاتی ہے. آرسینک جو ہے وہ جو ہے نزلہ زکام کی بہترین میڈیسن ہے. اس میں مریض کو گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے، ناک جو ہے وہ جلندار رطوبت اس سے بہتی ہے. تو اس کے بعد آ جاتی ہے آرسینک آیوڈائڈ. آرسینک آیوڈائڈ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جبکہ حلق اور ناک میں زیادہ جلن ہو تو پھر آرسینک آیوڈائڈ بہترین اثر کرے گی. اس کے بعد ایلیم سیپا میڈیسن آ جاتی ہے. ایلیم سیپا نزلہ زکام کی بہترین میڈیسن میں سے ایک ہے. اس کا مریض کو جو ہے ناک میں جلن ہوتی ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کی علامات جو ہیں کھلی ہوا میں جانے سے کم ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہ مریض گرم کمرے میں آتا ہے تو اس کی علامات ساری کی ساری شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کنڈیشن میں آپ اسے دے سکتے ہیں، بہترین اثر کرے گی. اس کے بعد آ جاتی ہے میڈیسن جو ہے پلساٹیلا. پلساٹیلا اس وقت استعمال کی جاتی ہے جبکہ نزلہ زکام گاڑھا ہو جائے تو پانی کی طرح نہ بہے، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ اسے دے دیں. اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ گاڑھے ہوتے ہیں اور یلوش کلر کے یا گرینش کلر کے ہوتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں پلساٹیلا بہترین نسل کرے گی. اس کے بعد آ جاتی ہے مرکسال. مرکسال جو ہے وہ میڈیسن اس وقت دی جاتی ہے جبکہ پارے کا بہت زیادہ استعمال کیا ہو. اس کے بعد یا پھر اس کی علامات رات کو زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے. اس کے مریض کو کبھی سردی لگتی ہے، کبھی گرمی لگتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ دے سکتے ہیں، بہترین اثر کرے گی. اس کے بعد نقص معامی کیا آ جاتی ہے. نقص معامی کیا ہوگا، مریض کو ناک کی جڑ میں جو ہے بوجھ سا جکڑن سا محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے کھانے کی یعنی اوور ایٹنگ کی وجہ سے، یا جو منشیات زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو نزلہ زکام کے لیے یا آفس ورک کے لوگوں کے لیے نزلہ زکام کے لیے بہترین اثر کرے گی. اور تو اس کنڈیشن میں آپ دے سکتے ہیں 30 میں سموتھ پیشہ. تو
یہ تھی ہماری میڈیسن. اس کے علاوہ بھی کافی میڈیسن رہتی ہیں جو اپنی اپنی علامات کے حساب سے دے سکتے ہیں. یہ اہم میڈیسن تھی جو میں نے بتا دی. تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگر اچھا لگا اسے لائک شیئر کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.